الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ معبود ہونے کی حیثیت سے جو عبادات انسان پر لازم قرار دی ہیں، ان سب عبادتوں میں اہم عبادت نماز ہے۔ انسان دن میں 5 مرتبہ سر بہ سجود ہو کر اپنے عابد اور اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ قرآن کریم میں نماز کا صراحتاً تذکرہ تقریباً 109 بار کیا گیا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر نماز کو بہت عظیم درجہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ انما موضع الصلاة من الدین کموضع الرأس من الجسد۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ نماز کا مقام دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا مقام جسم میں ہوتا ہے، یعنی انسان سر کے بغیر نامکمل ہے، تو اسی اعتبار سے دین بغیر نماز کے نامکمل ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف دلائل شرعیہ کی روشنی میں اس عظیم فریضے کی ادائیگی ہمیشہ سے شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن بعض لوگ اہل سنت والجماعت احناف کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے چلے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں ابھی بھی، کہ ان کی نماز دلائل شرعیہ کے مطابق نہیں ہے۔ اس منفی پروپیگنڈا کو ختم کرنے کی ضرورت تھی۔ اس حساب سے آپ حضرات کے سامنے، آپ دوستوں کے سامنے اور آپ بھائیوں کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز سے جو میں یہ عظیم مقصد لے کر چل رہا ہوں، اس میں مجھے کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی اور آپ حضرات کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روزانہ انشاءاللہ ہماری ملاقات نئے بیان کے ساتھ آپ حضرات کے ساتھ ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ احادیث کی روشنی میں اہل سنت والجماعت احناف کی جو نماز ہے، ان کو احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اوقات نماز، فجر کی نماز کا وقت کون سا ہے، کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت، عصر، مغرب، عشاء، ان کے اوقات کیا ہیں، اور تمام نمازوں کے مستحب اوقات کیا ہیں، گرمیوں میں، سردیوں میں کب سے کب تک نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اوقات ممنوعہ کے بارے میں کہ کون سے ایسے اوقات ہیں جن میں ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ فرض ہوں، کوئی بھی نماز۔ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ ان میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور نمازوں کی جو رکعتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور آپ حضرات سے بھی، آپ دوستوں سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ مجھ ناچیز کے لیے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس عظیم مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔